الرحمن الرحیم، باغ فدق یا باغ فدق یہ دونوں ہی لفظ ٹھیک ہیں۔ یہ اس کا معاملہ جناب زہرا کا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوا، وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3092 اور 3093 میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ باغ فدق مال فے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ آپ جیسے چاہیں اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مال فے تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ قاصد بھیجا، اور باغ فدق کا جو معاملہ ہے وہ اس کا جو حق ہے انہوں نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ فدق کو مینیج کرتے تھے اسی طرح وہ مینیج ہوگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہوئی تو اس باغ فدق کا معاملہ کیسے ہوا؟ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو حضرت عمر نے اس باغ کا انچارج لگا دیا کہ جی آپ اس باغ کو دیکھیں اور اس کے معاملات ویسے ہی حل کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت علی اور ان کے چچا حضرت عباس کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوا، تو اس کے بعد یہ کیس پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان جو مکالمہ ہوا باغ فدق کے معاملے پہ، ابھی تک اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ معاملہ دوبارہ اٹھا، تو پھر حضرت عمر نے اس کو کیسے سنبھالا اور حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کا کیسے احترام کیا۔ تو ابھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5358 میں ہم دیکھیں گے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا مکالمہ ہوتا ہے۔ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے مالک بن اوس بن حدثان نے خبر دی، جبکہ اس سے پہلے محمد بن جبیر بن معتم نے مجھ سے اس حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا تھا۔ پھر میں خود حضرت مالک بن اوس کے پاس گیا اور ان سے حدیث کی بابت پوچھا، تو حضرت مالک بن اوس بن حدثان نے کہا کہ میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، اس دوران ان کے چوکیدار جناب جرفہ ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر اور سعد اجازت چاہتے ہیں، کیا آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ انہیں اجازت دے دی گئی۔ یاد رہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافہ امیر المومنین ہے اور خلیفہ وقت ہیں۔ چنانچہ انہیں اجازت دی گئی اور وہ سلام کر کے بیٹھے، اور حضرت یرفا تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا آپ حضرت علی اور حضرت عباس کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اندر بلانے کے لیے فرمایا۔ یہ حضرات بھی اندر آئے، سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ نے بھی کہا امیر المومنین ان کا فیصلہ کر دیں۔ اب یاد رہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ باغ فدق کے معاملے ہی کے اوپر ہے، ان کے کیونکہ انچارج تھے یہ دونوں، ان کو اکٹھا جو ہے وہ تولیت دے دی گئی تھی، تو ان کو جو ہے باغ فدق کا جو نظام تھا تو وہ ان دونوں کے حضرات کے حوالے تھا، تو انہیں فیصلہ کر دیجئے، انہیں اس الجھن سے نجات دلائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ذرا صبر کریں، جلدی سے کام نہ لیں، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا۔ مجلس میں موجود صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی، واقعی آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی، آپ نے واقعی یہ فرمایا تھا، یعنی حضرت عباس اور حضرت علی تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اب میں اس معاملے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس مال فے کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمایا
اور آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ مال نہیں دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا ہے جس پر تم نے جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا جس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لہٰذا یہ تمام اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے ان کو اپنے لیے خاص نہیں کر لیا تھا۔ اصل میں یہ ایک یہودیوں کا ایک بنی قریظہ نہیں بنو نذیر کا یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے جو ہے اپنا مال جو ہے وہ ویسے ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیا، جبکہ اس میں صحابہ نے کوئی ایفرٹ نہیں کی تھی، گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، لہٰذا یہ مال فے یعنی تمام اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر انداز کر کے ان کو اپنے لیے خاص نہیں کر لیا تھا اور نہ تمہارا حصہ کم کر کے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اموال تمہیں دیے اور تم میں صرف کر دیے، حتیٰ کہ اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے سال بھر کا خرچ لیتے تھے، اور جو باقی رہ جاتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اور مصالح المسلمین کے لیے خرچ کر دیتے۔ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمیں یہ معلوم ہے۔ آپ نے یعنی حضرت علی اور حضرت عباس حضرت عمر کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ کر فرمایا کیا تمہیں بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں؟ فرمایا میں تمہیں بھی اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمیں معلوم ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دی تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، اور انہوں نے اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس میں اسی طرح عمل جاری رکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یعنی حضرت فاطمہ نے اس کی متولیت کا اور اس کا چارج کے لیے حضرت ابوبکر سے اس کے حق طلبی بھی کی، لیکن اس پہ حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس کا نظام چلاتے تھے باغ فدق کا ویسے ہی چلے گا۔ پھر آپ نے حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آپ دونوں اس وقت سمجھتے تھے کہ ابوبکر نے ایسے کیا ویسے کیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ حضرت ابوبکر اس معاملے میں انتہائی مخلص تھے، راست باز تھے، نیکوکار تھے، حق کے پیروکار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو وفات دی تو اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا جانشین ہوں۔ عرصہ 2 سال تک میں نے اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لیے رکھا، اس کے متعلق وہی کرتا رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کرتے رہے۔ پھر تم دونوں میرے پاس آئے، تم دونوں کی بات بھی ایک تھی اور معاملہ بھی ایک تھا۔ آپ آئے اور اپنے بھتیجے کی وراثت کا مطالبہ کیا اور انہوں نے یعنی حضرت علی نے اپنی بیوی کا حصہ اس کے باپ کے مال سے طلب کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ جائیداد اس شرط پر تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ کا عہد واجب ہوگا، وہ یہ کہ آپ دونوں بھی اس جائیداد میں سے وہی طرز عمل اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کے مطابق ابوبکر نے عمل کیا تھا، اور میں نے بھی جب سے اس نظام حکومت کو سنبھالا ہے اس کے مطابق طرز عمل اختیار کیا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہو تو ٹھیک، بصورت دیگر تم مجھ سے اس معاملے میں گفتگو نہ کرو۔ اس وقت آپ لوگوں نے کہا آپ ان شرائط کے مطابق یہ جائیداد ہمارے حوالے کر دیں، چنانچہ میں نے ان شرائط کے مطابق وہ جائیداد تمہارے حوالے کر دی۔ ساتھیو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے انہیں شرائط کے مطابق وہ جائیداد ان کے حوالے کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا میں نے وہ جائیداد انہی شرائط کے مطابق تمہارے حوالے کی تھی؟ دونوں نے حضرات نے فرمایا جی ہاں۔ دیکھیں ابھی یہ دیکھتے جائیں کہ حضرت علی یا حضرت عباس نے آگے سے کسی بات کا انکار نہیں کیا، اور بڑی محفل میں یہ حضرت عمر ان سے ساری باتیں پوچھ رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر حضرت عمر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی بول پڑتا کہ جناب آپ یہاں پہ زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کیا آپ اس فیصلے کے سوا اور کوئی دوسرا فیصلہ چاہتے ہیں؟ مجھے ذات کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، میں اس کے سوا کوئی دوسرا قیامت تک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر آپ حضرات یہ میری ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہیں تو مجھے
تو آپ مجھے وہ جائیداد واپس کر دیں، میں اس کا بندوبست خود ہی کر لوں گا۔